अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं और बड़े बड़े लोग इधर से उधर होते रहते हैं। अब फिर एक शख्स उधर से इधर आ गया हुआ है, किधर था किसी को नहीं पता। और फिर 20 साला मंसूबा कह रहे हैं कि 20 साला मंसूबे की जो रूह है वो अभी तक भटक रही है और अब 20 साला मंसूबा जो है वो किरदार बदल कर दोबारा उसका आगाज़ किया जा रहा है। दावा उनकी तरफ से है जो इक़्तिदार में आने के दावेदार हैं, जो समझ रहे हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून, दावा किया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 15 से 20 साल के लिए होगी। इमरान खान साहब को 15 से 20 साल के लिए लाया गया था। अब ये दावा कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ और किसने किया है, इस पर मैं बात करूँगा। और जहांगीर तरीन साहब जो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, आज एक और बड़ी विकेट, वो जो इधर से उधर वाली बात है ना उनकी है ना, एक और बड़ी और तगड़ी विकेट कप्तान इमरान खान साहब की गिरकर जहांगीर तरीन साहब की झोली में आ पड़ी है। अली नवाज अवान पता नहीं किधर थे मगर निकले हैं, आकर मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन साहब के दफ्तर पहुँचे और मुस्कुराते हुए पहुँचे। मेल मुलाकात हुई, जहांगीर तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, नुमान लंगड़ियाल साहब थे और वहाँ पर उन्होंने अपना IPP का मफलर पहना। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे विकटें गिरने का सिलसिला तेज़ हो रहा है। वही मैंने कहा ना, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग इधर से उधर। तो ये पाकिस्तान की सियासत की एक रीत है। अब ये जो जहांगीर तरीन साहब की तरफ इलेक्टेबल्स या तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवारों का, तगड़े रहनुमाओं का शामिल होना या फिर इमरान खान साहब को तगड़े रहनुमाओं का छोड़कर जाना। अब इस्लामाबाद में तो इमरान खान फारिग हो गए ना, असद उमर छोड़ गए, अली नवाज अवान साहब जो हैं वो IPP में शामिल हो गए, तो इस्लामाबाद तो गए हो, वहाँ तो इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं होगा। इसी तरह पंजाब के ज़्यादातर हलकों से इमरान खान साहब के पास कैंडिडेट नहीं होंगे, वोट बैंक ज़रूर है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह चलेंगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए ये चीज़ें कोई अच्छा शगुन नहीं है, उसके लिए ज़ाहिर प्रॉब्लम होगी। जहांगीर तरीन साहब का तगड़ा होना, वो इत्तेहाद कर लेंगे नून लीग के साथ हुकूमत में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की कोशिशें अब तक, वो जो 120 सीटों की बात कर रहे हैं ना, 125 सीटें पंजाब से, यानी 141 सीटों में से 125 सीटें लेना पंजाब से, इसका मतलब है कि बाकी जो बचेंगी 20 सीटें उसमें से 4-5 जहांगीर तरीन साहब ले लेंगे और 2-3 पीपल्स पार्टी ले लेगी, एक आधी मुस्लिम लीग कायदे आज़म को मिल जाएगी और इस तरह एक आधे इंडिपेंडेंट आ जाएंगे। तो ये 20 सीटें इस तरह तकसीम हो जाएंगी, बाकी पंजाब हम क्लीन स्वीप कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अली नवाज अवान साहब का आना, जहांगीर अपना उससे पहले सदाकत अब्बासी का सियासत छोड़ देना, उससे पहले उस्मान डार साहब का आना, सियासत छोड़ देना, फिर एक और फ़र्रुख हबीब साहब का IPP में शामिल हो जाना, ये ज़ाहिर है IPP स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और फिर जहांगीर तरीन साहब का किरदार जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में और मरकज़ी हुकूमत बनाने में फिर वो वही हो सकता है जो 2018 में था या 2018 से पहले था। यानी फिर जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के बगैर हुकूमत नहीं बननी फिर। तो वो क्योंकि सियासी आदमी हैं और कारोबारी भी हैं, मतलब दो बादशाह भाई, उनको सियासत करना भी आती है, उनको सब्र करना भी आता है, उनको इंतकाम सहना भी आता है और अपने तरीके से फिर उसका बदला चुकाना भी आता है। यही तरीका हो सकता है ना। अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी इमरान खान साहब की बहन को जेल में डाल दो, या इमरान खान साहब की को जिसको वो उनके बच्चे हैं जो लंदन में बैठे हुए, उनको बुलाकर यहाँ पर जेल में डाल दो। वो तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कम अज़ कम वो इस मामले में ख़ानदानी आदमी है। सियासी तौर पर तो जोड़ तोड़ होती रहती है ना, ये वाला मामला तो उनका बिल्कुल क्लियर है, वो इस मामले में बिल्कुल नहीं आएंगे। और मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं और इस मामले में वो कह देती हैं बेड़ा साजियाँ होंदियाँ सी सारे दियाँ, एक सीधी बात है। तो मतलब जिसके साथ आपका डायरेक्ट लड़ाई है ना, इवन अंडरवर्ल्ड में भी यही होता है कि भाई देखो, बीवी बच्चों पर मत जाना, ख़ानदान पर मत जाना, घर पर मत जाना। ये तो सियासत थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, जहांगीर तरीन की बेटियां भी जेल में चाहिए, जहांगीर तरीन की अहलिया भी जेल में चाहिए, बेटा भी जेल में चाहिए, जहांगीर तरीन भी जेल में चाहिए, किसी सूरत
مجھے باہر دیکھنا یہ پسند نہیں ہے. تو بہرحال وقت وقت کی بات ہے. تو اب وہ جہانگیر ترین صاحب کی امپورٹنس دوبارہ پاکستان کی سیاست میں تیزی سے نمایاں ہوتی نظر آ رہی ہے. تو بہرحال یہ بڑی وکٹ گری ہے. اب جو وکٹ گری ہے ذرا اس وکٹ پر بھی بات کر لیتے ہیں. علی نواز اعوان صاحب. علی نواز اعوان صاحب جو ہیں ان کی ایک سین سے غائب ہو جانے کے بعد اب وہ لاپتہ تھے, جبری لاپتہ تھے, گم ہو گئے تھے, گم کیے گئے تھے, کسی کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ نہیں پتا اور کوئی پتا کرے گا بھی نہیں. تو علی نواز اعوان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دیکھیں میں ہوں روپوش ہو گیا, میرے اوپر مقدمات ہیں, یہ ہے وہ ہو رہا ہے سارا کچھ, لہذا اگر کبھی میں منظر عام پر آ جاؤں اور میں کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاؤں, تحریک انصاف چھوڑ دوں, تو سمجھ لیجئے گا کہ مجھے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی ہے. یہ 9 مئی کے بعد نا فوراً جو سارے کے سارے ابھی, کیونکہ 9 اور 10 مئی 11 مئی تک 12 مئی تک تحریک انصاف کے دوستوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان سے عمران خان صاحب نے کتنا بڑا بلنڈر کروا لیا ہے, کتنا بڑا کانڈ کروا لیا ہے بالی ووڈ کی زبان میں, کتنی بڑی واردات. اصل میں واردات اور کانڈ کا جو لفظ ہے نا, کانڈ کے لفظ کی شدت مجھے زیادہ محسوس ہوتی ہے واردات سے بھی. تو وہ احساس نہیں کر پا رہے تھے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر چکے ہوئے, لہٰذا وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اب جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے تو پھر وہ ذرا بدلنا بھی شروع ہو گئے. علی نواز اعوان صاحب جب آج وہاں پر پہنچے ماڈل ٹاؤن میں آئی پی پی کے دفتر, تو وہ ہنستے مسکراتے آئے, ان کو وارم ویلکم کہا گیا. مسکرا کر انہوں نے وہ مفلر پہنا, اس تصویر دیکھ لیں آپ, اور پھر وہاں بیٹھے وہ باتیں کر رہے تھے, کیونکہ آج ورلڈ کپ ہے, بلکہ جب تک ویلاگ آ چکا ہوگا تو رزلٹ آ چکا ہوگا. تو ورلڈ کپ پر تبصرہ ہو رہا تھا کہ جی آج انڈیا جیتے گا. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ پھر یہ کرکٹ دیکھتے رہے, مطلب کھیلتے رہے, اپنا دیکھتے رہے ورلڈ کپ. ہاں دیکھتا رہا ہوں. اچھا جہاں تھے آپ یہ ساری سہولیات دستیاب تھی؟ مسکرا کر ہاں سارا کچھ تھا یار, کیا ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا, سارا کچھ تھا. تو یہ والے ماحول میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے بائے بائے اور آئی پی پی کر لیے جوائن. اب وہ کہیں انٹرویو دیں گے, اب وہ کہیں اور باتیں بتائیں گے, بتاتے ہیں نہیں بتاتے, انٹرویو دیتے ہیں نہیں دیتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تگڑے کینڈیڈیٹ ایک اور آئی پی پی میں آ گئے. شروع میں لگ رہا تھا کہ نہیں ایسا آئی پی پی میں اب لوگ نہیں آ رہے, لیکن اب تگڑے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ کوئی 10 سے 15 یا 20 ایم این ایز تک آئی پی پی جا سکتی ہے, 10 تک تو جا سکتی ہے. اگر آئی پی پی پنجاب سے 10 ایم این اے لے جاتی ہے تو پھر وہ 120 والا خواب نون لیگ کا ہو جاتا ہے چکنا چور. کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم بھی کوئی 4-5 سیٹوں پر اتحاد وغیرہ کی باتیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی مریل صورت میں 10-15 سیٹیں پنجاب سے اوورال پورے پنجاب سے نکال لے گی. تو وہ خواب ہو جائے گا چکنا چور. تو پھر ملی جلی سرکار, گٹھ بندھن سرکار, کولیشن گورنمنٹ, اتحادی حکومت کی طرف جانا پڑے گا. یہ خیر بات کی باتیں, اس پر بات کرتے بھی رہیں گے. لیکن اب دوسری جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی حکومت 15 سے 20 سال اگلی حکومت وہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ پہلے 2 سالوں میں حکومتوں سے تنگ آ جاتے ہیں, تحریکیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنے چاؤ سے سجا دھجا کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا کہ جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, جی پیپلز پارٹی نون لیگ پیپلز پارٹی, یہ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, یہ سارے چور ڈاکو. لیکن وہ والے عمران خان صاحب کو 20 سال کے لیے لایا گیا تھا تو پہلے ہی سال میں ٹھس ہو گئے. پہلے ہی سال میں شاہد خاقان عباسی کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے بھائی لوگ کہ جی ہماری اس سے جان چھڑائے, آپ وزیر اعظم بن جائیں, میاں صاحب کو کہیں آپ کو وزیر اعظم بنائیں شاہد خاقان عباسی کو, اور ہم اس سے جان چھڑوانے کو تیار ہیں.
میاں صاحب نہیں مانے تھے۔ اب جو خبر آئی ہے، خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ 5 سال کے لیے نہیں 15-20 سال کے لیے ہے۔ یہ بات انہوں نے کسی بند کمرے میں نہیں کہی، کسی ذاتی گفتگو میں نہیں کہی، کسی کو رازداری سے نہیں بتائی۔ ہمارے دوست ہیں الفت مغل صاحب، الفت مغل ویلاگ بھی کرتے ہیں اپنا ان کا آفیشیل یوٹیوب پر، اس میں انہوں نے الفت مغل کے انٹرویو میں آخر میں جاتے جاتے جب الفت مغل صاحب سوال کرتے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو 15-20 سال کے لیے آئیں گے۔ تو پھر 15-20 سال کے لیے آنے والا جو معاملہ ہے وہ پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جو خواب تھا کہ جی یہ تسلسل رہنا چاہیے چیزوں کا، پالیسیز ہوں، ان پالیسیز کے اوپر عمل ہو، یہ اچھا خواب ہے۔ اگر لوگ ووٹوں کے ساتھ دوبارہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر اعتماد کا اظہار کریں گے تو اس سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے؟ اگر مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے لوگوں کے ووٹوں سے، اور اگلے انتخابات بھی مسلم لیگ نون کو لوگ جتواتے ہیں، اس سے اگلے بھی جتواتے ہیں، تو بہت اچھی چیز ہے، دنیا جان میں سے ہوتا رہے، بہت زبردست، ملک ترقی کرتا رہے، ایک پولیٹیکل پارٹی پر لوگ اعتماد کا اظہار کرتے جائیں، بہت زبردست۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت کچھ گڑبڑ ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ ابھی جو 15-20 سال کے منصوبے کے اندر جو ہے نا، جو کردار بدل گیا ہے، اس منصوبے میں ایک چیز ہے 18ویں ترمیم، ایک چیز ہے NFC ایوارڈ۔ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں چیخ رہے ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو منصوبہ عمران خان صاحب اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا نہ پانے کی وجہ سے جس منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے تھے، 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے خاتمے کا منصوبہ، وہ منصوبہ نواز شریف صاحب کے ذریعے کمپلیٹ کروایا جائے گا۔ تو یہ 15-20 سال کی بات پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا نصرت جاوید صاحب کا حوالہ دے کر، تو پھر کہیں یہ ایک اور اسی طرح کا دوبارہ پروجیکٹ تو نہیں دایا جا رہا؟ سوال ہے نا کہ بھئی ایک پولیٹیکل پارٹی بلار چاہے گی، ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی جی ہاں بالکل ہمیں 15-15 سال 20-20 سال حکومت ملے، لیکن یہ بات پہلے کہیں سے آتی ہے اور اس کے بعد ایک پارٹی کی ترجمان بتاتی ہیں کہ جی ہم تو اتنے عرصے کے لیے آئیں گے۔ تو فی الحال تو بہرحال پہلا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ پہلے تو یہ والے انتخابات تو ذرا ان انتخابات کے نتائج تو سامنے آ جائیں نا، اس کے بعد کے انتخابات بات کی بات ہے، اس کے بعد کے انتخابات کی بات کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کیونکہ ہم اس طرح کے اپنا منصوبوں کا، پروجیکٹس کا شکار قوم ہے، تو لہٰذا جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو 15-20 سال کے لیے آئیں گے تو پھر ڈر سا لگنے لگتا ہے۔ نواز شریف صاحب تو 18ویں ترمیم کے اور NFC ایوارڈ جو تھا اس میں کرنے والوں میں نمبر 2 پر تھے، پیپلز پارٹی نمبر 1 جماعت تھی، مسلم لیگ نون نمبر 2 تھی، مسلم لیگ نون نہ مانتی تو ممکن ہی نہیں تھا یہ ہوتا۔ تو پھر اپنی کی ہوئی آئینی اصلاحات، اپنی کیا ہوا صوبوں کو مالی خود مختاری دینے کا جو آئینی بندوبست تھا، اس کو نواز شریف صاحب ختم کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ لیکن یہ جو 20 سالہ منصوبے ہیں نا، یہ منصوبے الیکشنز کے بعد ہی پتہ چلتے ہیں، اور انتخابات کے بعد بننے والی حکومت اور ان کی کارکردگی کے بعد ہی پتہ چلتے ہیں۔ ایسے باقی سیاسی بیانات ہوتے ہیں، تو میرا خیال ایک سیاسی بیان ہی ہے، کہیں اور بنا ہوا منصوبہ نہیں ہے یہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔